اللہ رب العزت کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انسان کے اوپر جن ہستیوں کا سب سے زیادہ حق ہے اور جن ہستیوں کا سب سے زیادہ اور بڑا مقام ہے اور جن ہستیوں کا سب سے زیادہ احترام انسان پہ لازم ہے اور جن ہستیوں کی سب سے زیادہ خدمت انسان کے ذمہ لازم ہے وہ ہستیاں انسان کے ماں باپ ہیں، اس کے والدین ہیں، کہ وہ ان کی خدمت کرے، وہ ان کی اطاعت کرے، وہ ان کی فرما برداری کرے، ماں باپ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے اور ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کر لے اور ماں باپ کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا سودا کر لے۔ تو یہ ترتیب یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد انسان پہ سب سے زیادہ حق، خدمت، اطاعت، احترام جن کا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ استاد بہت بعد میں آتا ہے، مصلح، پیر، مرشد یہ بہت بعد میں آتے ہیں۔ ماں باپ کا حق اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کے اوپر جن ہستیوں کا حق ہے، خدمت لازم ہے، اطاعت لازم ہے، فرما برداری لازم ہے، حسن سلوک لازم ہے اور شفقت اور رحمت اور محبت سب جو لازم ہے وہ والدین کے لیے ہے۔ لا علمی کی بنا پر ہم کچھ اور لوگوں کو مختلف مواقع پر ماں باپ پہ ترجیح دیتے ہیں، ماں باپ پر کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نیک اور بزرگ انسان، دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند انسان، دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر، ماں باپ کو ان سب پر فوقیت حاصل ہے۔ ماں باپ ان سب پر مقدم ہے۔ بڑے سے بڑے بزرگ کو چھوڑا جا سکتا ہے ماں باپ کے کہنے پر، بڑے سے بڑے لیڈر کو چھوڑا جا سکتا ہے ماں باپ کے کہنے پر، بڑے سے بڑے عقل مند انسان، مالدار انسان سے کنارہ کشی کی جا سکتی ہے ماں باپ کے کہنے پر۔ اصولی بات یہ اصول کہاں سے ہے؟ قرآن کریم سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا، سنیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بعد، یہ ایک اور بات ہے سمجھنے والی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ نبی نہیں ہے۔ اپنے بعد نبی کا ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ بے شک آپ کے سامنے قرآن مجید موجود ہیں، آپ اٹھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بعد
جب حقوق کی بات آئی ہے، جب درجہ بندی کی بات آئی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بعد ماں باپ کا نام لیا ہے، ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، حکم سنا دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی، بھلائی، حسن سلوک کرنا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ ان سے کہیے، آؤ میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار بنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنے، ان کے ساتھ محبت احسان کرنے والا بنے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بعد درجہ بندی میں، اپنے بعد درجہ بندی میں، یہ ایک نہیں دو نہیں، قرآن کریم کی 20 آیات ہیں، درجہ بندی میں اپنے بعد جن ہستیوں کا ذکر کیا وہ ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے بعد جن ہستیوں کا ذکر کیا، اب آگے بھی ترتیب سنیے، ماں باپ کے بعد جن ہستیوں کا ذکر کیا وہ کون ہیں؟ ماں باپ کے بعد ان ہستیوں کا ذکر کیا جن کے رشتے تمہارے ماں باپ سے بنتے ہیں، جن کے رشتے تمہارے ماں باپ سے بنتے ہیں۔ رشتے دار کہاں سے بنتے ہیں؟ ماں باپ سے بنتے ہیں۔ چچا ہے، کہاں سے بنا ہے؟ میرے والد کا بھائی ہے۔ تایا ہے، کہاں سے بنا ہے؟ میرے والد کا بھائی ہے۔ خالہ ہے، کہاں سے بنی ہے؟ میری والدہ کی بہن ہے۔ پھپھی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ میرے والد کی بہن ہے۔ یہ جتنے رشتے آگے بنیں گے یہ ماں باپ سے بنیں گے۔ اللہ نے اپنے بعد ماں باپ کا حق رکھا، ماں باپ کے بعد پھر جو رشتے ماں باپ سے بنتے ہیں اللہ نے ان کا حق رکھا، پھر اللہ رب العزت نے ان کا حق رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب ہے۔ میں آج اصولی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے، ایک مسلمان کے لیے ماں باپ کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بعد ماں باپ کا ذکر شروع فرمایا۔ اسی لیے جنت اور جہنم کے فیصلے، جنت اور جہنم کے فیصلے ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد، ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہمارے اس تعلق اور ہمارے اس رویے اور ہمارے اس سلوک کے ساتھ وابستہ ہیں اور لازم و ملزوم ہیں جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی، ہماری جنت اور جہنم، اس کا تعلق، وہاں کی کامیابی اور ناکامی، وہ پھر اللہ رب العزت نے مشروط کر دی ہے ہمارے اس سلوک کے ساتھ جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کے موجودہ زمانے کا بہت اہم مسئلہ ماں باپ کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، ماں باپ کو بہت پیچھے کر دیا گیا ہے۔ ماں باپ کا درجہ تو عام گلی محلے کے یار دوست سے بھی پیچھے کر دیا گیا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا ہوا نا، اس کی تفصیل میں ابھی مزید عرض کرتا ہوں، اگر ایسا ہوا نا تو یاد رکھنا کہ پھر میں اس دنیا کو ہی ختم کر دوں گا۔ ہاں، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں، صحابہ کرام نہیں پہچان سکے، آ کے سوال شروع کیے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں صدقت، ہاں آپ نے ٹھیک کہا۔
تو صحابہ کرام بڑے حیران ہو رہے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہا. تو اگر آپ کو پتا ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پھر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا. لیکن جب آپ آخر میں کہتے ہیں صدقتا، ہاں آپ نے ٹھیک کہا. جیسے ایک استاد، یہ صرف میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے. جیسے ایک استاد کہتا ہے ہاں بھائی بیٹا بتاؤ آپ میں سے کون اس بات کا جواب دے گا. ایک بچہ کہتا ہے جی میں جواب دوں گا. یہ جواب ہے. استاد کہتا ہے ہاں ٹھیک کہا، کیونکہ اس کو پہلے سے پتا استاد کو. تو یوں لگ رہا ہے. تو سوال کرتے 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 حضرت جبرائیل امین کہنے لگے کہ متی تقوم الساعہ، اللہ کے نبی یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کا نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے. اس کا نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت علم سے نوازا، کوئی حد و حساب نہیں، بہت علم بہت علم. لیکن قیامت کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا گیا. قیامت کب آئے گی اس کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیا گیا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو پتا ہو. کأنک حفی عنہا، جیسے آپ کو پتا ہو. قل، آپ کہیے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہو. قل، آپ فرمائیے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. اور آگے یہ بھی ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تو قیامت کا آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. جبرائیل امین کہنے لگے وما اشراطھا، کچھ نشانیاں بتا دیں اس کی کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ یہ آئے گی تو قیامت آ جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری نشانیاں بتائیں. ان میں ایک جملہ بڑا عجیب کہا آپ نے. باقی تو یہ تھی کہ تم دیکھو گے کہ ننگے سر ننگے پاؤں چلنے والے اور بکریاں چرانے والے، تم دیکھو گے کہ وہ بہت یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع ہو گئے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا شروع ہو گئے. تو عرب ایسے ہی تھے کچھ عرصہ پہلے تک. پھر اللہ رب العزت نے معدنیات نکالی تو اب وہ کہیں برج خلیفہ بنا رہے ہیں اور کہیں کچھ بنا رہے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے ہوٹلز اور بڑے بڑے مالز اور کیا کچھ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا. یہ بڑا عجیب جملہ تھا. ان تلد الامۃ ربتہا، اس قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جو مالکہ ہوگی، مالکہ نہیں باندی، آپ نے فرمایا جو باندی ہوگی وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی. جو باندی ہوگی وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی. بڑا عجیب جملہ تھا. باندی مالکہ کو جنم دے گی. اگر یہ کہا جائے نا کہ مالکہ اپنی باندی کو جنم دے گی تو شاید کہیں بات تھوڑی سی قریب آ جائے. لیکن یہاں یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. چنانچہ مفسرین کرام نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ یہاں باندی سے مراد ہے ماں اور مالکہ سے مراد ہے بیٹی. اولاد بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹی، اولاد میں سے بیٹی. یہ بڑا سمجھنے والا جملہ ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. تو باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، تو باندی سے مراد ہے ماں اور مالکہ سے مراد ہے بیٹی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ماں کہ جس نے اپنی بیٹی جنم دی ہے، یہ بیٹی اس کی حاکمہ بنی ہوگی اور ماں ملازمہ بنی ہوگی.
یہ بیٹی آرڈر کر رہی ہوگی اور ماں کی حیثیت ایسی ہوگی کہ چپ کر کے وہ اس کے باتیں ماننے پر مجبور ہوگی. ہاں بیٹی حاکمہ بنی ہوئی ہوگی، بیٹی گھر میں آرڈر کر رہی ہوگی، بیٹی ماں پہ آرڈر کر رہی ہوگی، حکم کر رہی ہوگی، اور ماں کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کی باتیں ماننے پر مجبور ہوگی. اور بیٹی ایسے لگے گی جیسے مالکہ ہے، اور ماں ایسے لگے گی جیسے باندھی ہے، ملازمہ ہے. اولاد کے کپڑے اور ماں باپ کے کپڑے، اولاد کا رویہ اور ماں باپ کا رویہ، اولاد کا رہن سہن اور ماں باپ کا رہن سہن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو باندھی ہوگی وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی. یعنی کہ گھروں میں یہ کیفیت ہوگی کہ بیٹیاں وہ ماؤں کے اوپر حکم چلا رہی ہوں گی، اور مائیں ملازموں کی طرح اور باندیوں کی طرح ان کی باتیں ماننے پر مجبور ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صورت یہاں تک آ جائے گی تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس جہان کو باقی رکھنا ہی نہیں، تباہ کر دو. دکت الارض دکا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دو. بست الجبال بسا، اب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اور ان کو ریت بنا کے اڑا دو. ان کو یہ سماء انفطرت، اب آسمان کو توڑ دو. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور اب ان ستاروں کو جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بینور کر کے زمین پہ پھینک دو، ختم کر دو اب کائنات. کیوں؟ ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. یہ بیٹی جس کو ماں نے جنم دیا ہے یہ ماں کی مالکہ بن رہی ہے، اور ماں کا سر جھکا ہوا ہے بیٹی کے سامنے یا اولاد کے سامنے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرمائیں گے اب کائنات ختم کر دو. یہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہنا اب ختم کرو قیامت بس. تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کو، میں نے شروع میں جو بات عرض کی کیونکہ بہت سے ساتھی بعد میں آئے ہیں، میں وہ بات پھر شروع کرتا ہوں. وہ بات سب سے اہم اور تمہیدی اور ضروری اور بنیادی بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو درجہ بندی کی ہے وہ درجہ بندی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا مقام بیان کیا اللہ نے اپنا کہ میرا حق ہے، اور اپنے بعد اللہ نے کہا ماں باپ کا حق ہے. لیکن ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں، اپنے ایمان کی بنیاد پر کہ اللہ کا حق سب سے پہلے، اس کے بعد اللہ کے رسول کا حق. اللہ اور اللہ کے رسول کا کے بعد دنیا میں ایک انسان کے اوپر جس کا سب سے زیادہ حق ہے اور جس کی سب سے زیادہ خدمت لازم ہے اور جس کی سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری لازم ہے اور جس کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنا لازم ہے اور جس کی رضا ضروری ہے، وہ ماں باپ ہیں. یہ اصولی اور تمہیدی بات ہے. اور ناراض ہوں ماں باپ ناراض ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. جس کے ماں باپ ناراض ہیں رب ناراض ہے، جس کے ماں باپ راضی ہیں اس کا رب راضی ہے. ہاں اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر یہ حضور کا یہ فرمان پڑھ لے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں، بلکہ اس پر وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، معروف صحابی رسول ہیں، بڑے صحابی ہیں. لیکن ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر کچھ کیفیات طاری فرمائی. ان کا آخری وقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی اگر کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کسی کا آخری وقت ہے تو آپ فرماتے تھے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو بھائی ان کو نا کلمہ کی تلقین کرو تاکہ آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، اور کلمہ جاری ہو گیا تو یہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا. آخری وقت میں جس کی زبان سے کلمہ نکلا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. تو جاؤ تلقین کرو. صحابہ اکرام کے تلقین کرنی شروع کی، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، اور یہ بات ماننے والی نہیں تھی. صحابی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو، اس کی بخشش کا فیصلہ ہو چکا، وہ جنتی ہے، تو پھر اس کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا؟
بڑے حیران اور پریشان بھی ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فوراً آئے. اللہ کے نبی، علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. نزع کی کیفیت ہے، موت کے سکرات ہیں، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ایک والدہ ہے، بوڑھی اماں ہے، وہ زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. تو وہ بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی. آپ نے پوچھا علقمہ کیسا ہے؟ کہ اللہ کے نبی بڑا نیک ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، باقی معاملات میں بھی بڑا اچھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا سلوک اور رویہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بس وہ نا تھوڑا سا بیوی کے معاملے میں میرے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے اور میں اس چیز پہ راضی نہیں ہوں. میں اس چیز پہ خوش نہیں ہوں کہ وہ بیوی کو ترجیح دیتا ہے مجھ پر. وہ بیوی کو ترجیح دیتا ہے ماں کے اوپر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کا میرے دل میں کوئی رنجش ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو. اللہ کے نبی لکڑیاں کیوں اکٹھی کروا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا کہ تیرے دل میں رنجش ہے، ناراضگی سی ہے اور تو اسے خفا سی ہے، تو جانا تو اس نے آگ میں ہی ہے، تو میں اس کو پہلے ہی آگ میں ڈال دیتا ہوں. اس نے آگ میں جانا ہے. اللہ کے نبی نا کیسی بات کر رہے ہیں، میری اولاد ہے، وہ آگ میں جائے گا، آگ میں جلانا چاہتے ہیں اس کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری ناراضگی لے کر وہ دنیا سے گیا تو جانا اس نے آگ میں، جہنم میں جانا ہے. سن لیجیے، ماں باپ کی ناراضگی لے کر اگر کوئی دنیا سے گیا یا ماں باپ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئے تو ایسی اولاد صرف جہنم میں جائے گی. پھر سن لیجیے، ماں باپ ناراض اگر دنیا سے گئے یا کوئی اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے، تو سن لیجیے وہ جہنم میں جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے. کہا اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں دل سے اس پہ راضی ہوں. میں نے اپنے دل سے ہر رنجش، ہر خفگی نکال دی، مٹا دی. میں راضی ہوں اس سے، میں خوش ہوں اس سے، میرے دل میں کوئی رنجش نہیں اس کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ علقمہ کو دیکھو. جب صحابہ پہنچے تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہے. ادھر ماں راضی ہوئی، ادھر کلمہ جاری ہو گیا. صحابی تھے نا، صحابی تھے. اللہ نے ایمان ہی کی حالت میں انہیں دنیا سے لے کے جانا تھا. وہ تو ہمارے لیے ایک مثال بنائی گئی. اللہ نے ایمان کی حالت میں ان کو دنیا سے لے کے جانا تھا، اس لیے یہ سارا انتظام ہوا. صحابی تھے، وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے. ہاں صحابہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا انتظام کروایا اور آخر بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری کروانا تھا. لیکن ہمیں ایک سبق دیا. خیر، ان کی تجہیز و تکفین کا وقت آیا، قبر کھودی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. تو آپ کا معمول تھا کہ جب آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لاتے تھے تو شروع میں یا بعد میں کسی بھی وقت آپ کچھ تھوڑی بہت نصیحت فرماتے تھے. یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آدمی کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، موت کی یاد ہوتی ہے، آخرت کی فکر. تو آپ نے وہاں ایک بات ارشاد فرمائی. یہ ساری تمہید میں نے اس ایک بات کے لیے آپ کے سامنے بیان کی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو، اس موقع پہ آپ نے یہی فرمایا، اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے، اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اور اس وجہ سے اس کی ماں اس سے ناراض ہو، اس وجہ سے اس کی ماں اس سے ناراض ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض عمل قبول کریں گے اور نہ نفل عمل قبول کریں گے، اور نہ کوئی صدقہ اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. تو ماں باپ کا راضی ہونا، ان کا خوش ہونا، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ راضی ہے. رضا ربی فی رضا الوالد، باپ رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، رب ناراض ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ہما جنتک و ہما نارک،
یاد رکھنا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ، ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے ماں باپ پہ ترجیح دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ماں باپ پہ مقدم کرتے ہیں، کہیں مذہبی بنیادوں پر، کہیں مفاد کی بنیاد پر، کہیں سیاسی بنیادوں پر۔ کتنے لوگوں کو ماں باپ پر کوئی مقدم نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا۔ سب سے زیادہ احترام صرف اس دنیا میں ایک ہستی یا دو ہستیاں آپ کہہ لیں ایسی ہیں، دو ہستیاں ایسی ہیں کہ محض خوشی سے اور محبت سے، عقیدت سے، جن کو دیکھنے پر اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے، صرف دو ہستیاں، وہ ماں باپ ہیں۔ باقی نہ کسی بزرگ کو دیکھنے پر، نہ کسی پیر صاحب کو دیکھنے پر، ہاں میں قرآن و سنت سے یہ بات کر رہا ہوں، نہ کسی سیاسی لیڈر کو دیکھنے پر، نہ کسی یار دوست کو دیکھنے پر، نہ کسی اور کو دیکھنے پر اللہ کوئی حج اور عمرے کا ثواب عطا کسی پر نہیں دیتے۔ حج اور عمرے کا ثواب صرف اور صرف دیتے ہیں اگر انسان محبت اور عقیدت سے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ ہم نے اپنے موبائل بھرے ہوتے ہیں پتہ نہیں کن کن کی تصویروں سے۔ کون ہے جو پیار و محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہو اور ان کی تصویریں رکھتا ہو؟ چلے میں تصویر کی بات نہیں کرتا کہ کوئی شرعی پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جن کے زندہ ہیں کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتے ہیں، عقیدت سے جو دیکھے۔ ایک صحابی پوچھنے لگے، جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو ایک صحابی پوچھنے لگے اگر کوئی بندہ دن میں 100 دفعہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، تو سوال یہ تھا نا، مطلب یہ تھا کہ کیا اللہ 100 حج اور 100 عمروں کا ثواب دیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تم سوچ چھوڑو 1000 دفعہ دیکھو، صرف ماں باپ ہیں۔ میں پوری یہ ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف ماں باپ ہیں کہ جن کو محبت عقیدت سے دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو دیکھنے پر، کسی مفتی کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو، کسی مفسر کو دیکھنے پر ثواب مل جائے گا، دیکھنا نیکی مل جائے گی، نیک لوگوں کو دیکھنے پر نیکی مل جاتی ہے۔ حج اور عمرے کا اتنا بڑا ثواب صرف ماں باپ پر۔ کیا اللہ رب العزت نے ان کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے ہمارے لیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یاد رکھنا جب بات کرنی ہے نا ماں باپ سے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ایسے جھک کے بات کرنا جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ میں اس سے خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے، اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نیک بن جائے، کیونکہ اولاد جو ہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ماں باپ کو کیا رتبہ دیا کہ انہوں نے اس اولاد کی پرورش کی، پروان چڑھایا، بڑا کیا۔ اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب تک یہ بچہ کوئی بھی عمل کرتا رہے گا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی عمل کرتا رہے گا، نہ فرض کی قید ہے، نہ نفل کی قید ہے، نہ مستحب کی قید ہے، کوئی بھی عمل کرتا رہے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، کسی کو پانی پلائے گا، کسی کی فیس ادا کرے گا، کسی کو مشکل وقت میں کام آئے گا، زکوٰۃ دے گا، وہ صدقہ خیرات کرے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، کوئی عمل، فرض نفل کوئی بھی عمل، پورا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ ماں باپ ہے نا، ماں باپ ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہو کہ آپ کی نماز کا ثواب آپ کو نہ ملے، ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی غلطی ایسی کر بیٹھے ہیں، کیونکہ احادیث میں کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے نا، ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کسی کا صدقہ وہ قبول نہ ہو، کسی کا روزہ قبول نہ ہو، کسی کا، اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر آپ کا قبول نہیں بھی ہوا، اس کا جتنا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ ہم ہے نا،
کبھی کبھی ماں باپ کو خوشی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہیں نا